نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ کا میزبان مبشر نذیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گفتگو چل رہی تھی سیرت و کردار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ پچھلی ویڈیو میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا لقب عتیق اور جس نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا وہ شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور آج کی اس ویڈیو میں زبان نبوت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جنت کی بشارت کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ معزز ناظرین، ہر صحابی جنتی ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کا اعلان کیا ہے، لیکن بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں زبان نبوت نے جنت کی بشارت دی ہے، جیسا کہ عشرہ مبشرہ ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت ہے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسی عشرہ مبشرہ کی جماعت میں سے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کئی بار زبان نبوت نے جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ایک باغ میں موجود تھا کہ ایک صاحب آئے اور آ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جاؤ ان کے لیے جا کر دروازہ کھولو اور ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میں جا کر ان کے لیے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میں نے ان کے لیے دروازہ کھول کر ان کو جنت کی بشارت دی تو اس پر انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد ایک اور صاحب آئے اور آ کر انہوں نے بھی دروازہ کھٹکھٹایا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جا کر ان کے لیے دروازہ کھولو اور ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ تو میں آیا اور آ کر دروازہ کھولا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں نے ان کو بھی جنت کی بشارت دی، اس پر انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر ایک اور صاحب آئے اور آ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ جاؤ ان کے لیے بھی دروازہ کھولو اور جا کر ان کو بھی جنت کی بشارت دے دو اس آزمائش کے بعد جو ان کے اوپر آئے گی۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میں گیا اور جا کر جب دروازہ کھولا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں نے جا کر ان کے لیے دروازہ کھولنے کے بعد ان کو جنت کی بشارت دی اور اس بات کی خبر بھی دی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، تو اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے واللہ المستعان کہا۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مختلف اعمال والے لوگوں کو جنت کے مختلف دروازوں سے داخل کیا جائے گا، چنانچہ جو شخص نمازی ہوگا اس کو جنت کے ایک مخصوص دروازے سے بلایا جائے گا، جو شخص مجاہد ہوگا اس کو جنت کے ایک اور دروازے سے بلایا جائے گا، جو شخص صدقہ و خیرات کرنے والا ہوگا اس کو جنت کے ایک اور دروازے سے بلایا جائے گا، جو شخص روزہ رکھنے والا ہوگا اس کو جنت کے ایک دوسرے دروازے سے بلایا جائے گا۔ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا کہ جن کو جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟
تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، تم انہی لوگوں میں سے ایک ہو کہ جن کو جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا۔ معزز ناظرین، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف جنت کی بشارت دی بلکہ ان کے لیے جنت میں اپنا رفیق ہونے کے لیے دعا بھی فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اے اللہ، قیامت کے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے ساتھ درجہ عطا فرما۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی کہ ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ معزز ناظرین، یہ تو تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید مستند، قیمتی اور معلومات سے لبریز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور تب تک کے لیے اپنے میزبان مبشر نذیر خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔